بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے آج کے مہمان شاہد خاقان عباسی. شاہد خاقان عباسی کے انٹرویو کا پہلا حصہ آپ گزشتہ اتوار کو دیکھ چکے ہیں. آئیے پروگرام کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں. 1999 آپ چیئرمین تھے پی آئی کے, تو آپ پر مشرف کا طیارہ ہائی جیک کرنے کا الزام لگا. جی. اس واقعے کے 8 سال بعد 2008 میں آپ نے کہا کہ مشرف کو لے جانے والے طیارے PK-805 کے پائلٹ نے کاکپٹ میں ریکارڈ کی گئی تمام گفتگو کو مٹا دیا تھا. جی, میں نے عدالت میں کہا تھا کہ جہاز میں ایک کاکپٹ وائس ریکارڈر لگا ہوتا ہے جو آخری 30 منٹ کی ریکارڈنگ کرتا ہے جو باتیں وہاں پر ہوئی ہوتی ہیں. تو اس پائلٹ نے سب سے پہلے اس کو اریز کر دیا. اس کا ایک بٹن تھا, دباتے اریز ہو جاتا ہے. اگر کوئی طیارے کو کوئی خدشہ ہو, کسی خطرے میں ہو, تو پائلٹ سب سے پہلے اس ریکارڈنگ کو پروٹیکٹ کرتا ہے تاکہ سب باتیں ریکارڈ پر آ سکیں. تو سب مٹا دی گئی تھیں. اسے مٹا دی. جی. جس آدمی نے یہ جرم کیا آپ نے اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا؟ میں تو جیل میں تھا, میں کیا ایکشن لے رہا تھا؟ کبھی میں تو ساری عمر تو جیل میں نہیں رہے آپ. نہیں, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. یہ اس کا فیصلہ تھا. جو پائلٹ فیصلہ کرتا ہے یہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے. سر یہ آپ مجھے ایک بہت عجیب بات بتا رہے ہیں. جی. کہ ایک چیز جو ایویڈنس ہے اس ایویڈنس کو ایک شخص اریز کر دیتا ہے اور اس حرکت کی بنا پہ بہت سارے معزز لوگ جیلوں کو بھگتتے ہیں. تو کیا اس آدمی کو اکسانے والوں کو کوئی سزا نہیں دی جا سکتی؟ نہیں, یہ کوئی سزا نہیں ہوتی. یہ پائلٹ کی مرضی ہے اریز کرے یا نہ کرے. اگر کوئی خطرہ تھا جہاز کو, کیا خطرہ تھا؟ نہیں, جو بھی تھا, انہوں نے الزام یہ لگایا تھا نا کہ جہاز کریش ہونے لگا تھا, اس کا پیٹرول ختم ہونے لگا تھا. تو جب ایسا خطرہ ہو جہاز کو تو پائلٹ لکھتا بھی ہے لاگ بک میں کہ یہ خطرہ تھا, اور وہ کاکپٹ وائس ریکارڈر کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے. آپ مجھے آج کچھ اور بات بتا رہے ہیں. جی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہائی جیکنگ کا سارا کھیل ڈرامہ تھا. جی, یہ ساری بات ہے. اب آپ پہنچ گئے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں پولیس میں رہے آپ کی؟ نہیں. اب بالکل طے تک پہنچ گئے بات کی. نہیں, کیا یہی بات تھی کہ جعلی کیس تھا ان کے پاس, اور میں نے یہ جب عدالت کی بات بتائی تو وہیں پہ کیس ختم ہو گیا تھا. آپ یقین کریں, میں نے اس کو بتایا, میں کہ دیکھیں جو زمین سے بات ہو رہی تھی وہ کئی چینل ہوتے ہیں, وہاں پہ سوائے 2 چینلز کے سارے اریز کر دیے گئے اور وہ ایز اے ایویڈنس پیش کی گئی. تو میں نے کہا باقی چینل کہاں ہیں؟ تو وہ ایویڈنس ٹیمپرنگ میں آ گیا. میں نے کہا لاگ بک میں لکھا ہوا ہے کہ جہاز کو خطرہ تھا. پائلٹ نے کچھ نہیں لکھا ہوا تھا. پائلٹ نے لکھا تھا کہ آرمی چیف کولمبو میں لیٹ آئے جہاز میں, تو 20 منٹ جہاز لیٹ ہو گیا, اور ایک ایئر ہوسٹس رستے میں بیمار ہو گئیں. یہ 2 باتیں انہوں نے ان یوزول ایونٹس میں لکھی ہوئی تھیں. ایئر ہوسٹس بیمار ہو گئی. جی, ہوتا ہے, یہ روٹین ہوتی ہے. کوئی شخص بیمار ہو جائے, کچھ ایسا معاملہ آپ لکھ دیں. لاگ بک میں لکھا ہوا جی, تھا. وہاں کچھ نہیں لکھا تھا کہ ہائی جیکنگ کی کوشش ہوئی. پھر جہاز اڑ گیا وہاں سے, جہاز اڑتا, پھر کراچی آ گیا. جی. پھر لاگ بک میں کیا لکھا گیا؟ کچھ نہیں لکھا ہوا. تو واٹ واز دا کیس؟ کیس یہ تھا کہ مشرف صاحب کو ٹیک اوور کرنے کے لیے بہانہ چاہیے تھا. وہ سارا بہانہ بنایا گیا کہ ہائی جیکنگ کی کوشش ہوئی, یہ ہوا. عدالت نے سارا بار پھینک دی. اس کے باوجود کہ ملٹری گورنمنٹ تھی ملک کے اندر, اور عدالت نے آپ کو باعزت طور پر بری ہو گئے ہم, سوائے میاں صاحب کے. میاں نواز شریف کا کیا جرم تھا اس ساری ہائی جیکنگ میں؟ جرم تو کوئی نہیں تھا. ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے مجھے مدد کی ہے ہائی جیکنگ میں, ابیٹمنٹ ہے. آپ کی مدد کی؟ میں تو مین ایکیوزڈ ہوں نا, میں چیئرمین پی آئی تو میں تھا. جہاز سے آپ چلا رہے تھے؟ جہاز نہیں, رابطے میں تو میں تھا نا. اچھا, آپ رابطے میں کس کے ساتھ تھے؟ جہاز کے ساتھ براہ راست, یا جو بھی بات ہوتی تھی میرے ذریعے ہوتی تھی نا. Where you were at that time? میں اپنے دفتر میں تھا, پی آئی چیئرمین کے دفتر میں, کراچی. آپ کو کب پتہ لگا کہ یہ کھیل شروع ہو گیا؟ نہیں, پتہ نہیں لگا. کھیل نہیں تھا. مجھے ٹی وی پر دیکھا کہ آرمی چیف کو ریپلیس کر دیا گیا. آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ جہاز اغوا ہوا؟ نہیں. اس کے بعد پھر مختلف باتیں ہوئی. نہیں, میرا سوال بڑا کلیئر ہے. جب آپ اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ جہاز اغوا ہو گیا؟ جہاز اغوا نہیں ہوا. جہاز اغوا جسے کہتے ہیں, مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ کیا یہ فلائٹ ہے, یہ ملک سے باہر جا سکتی ہے؟ تو میں نے کہا میں پتہ کر کے بتا دیتا ہوں. یہ پی ایم آفس سے کنوے ہوا کہ کیا یہ فلائٹ باہر جا سکتی ہے. تو میں نے
اپنے چیف پائلٹ کو پوچھیں جہاز سے کہ باہر جا سکتا ہے مسقط یا دبئی یا کہیں. پرائم منسٹر ہاؤس کا یہ سوال کیوں آیا؟ کیوں آیا؟ کیونکہ وہاں کو ہو رہا تھا. بعد میں جو پتہ چلا، مجھے تو پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے، لیکن وہاں پہ کو ہو رہا تھا. تو ان کا خیال یہ تھا کہ آرمی چیف کو، مشرف صاحب کو باہر بھیج دیں تو شاید یہاں پر نیا چیف جو ہے بات چیت کر لے افسروں کے ساتھ. یہی بات ہو سکتی ہے. آپ آفس میں بیٹھے ہیں، آپ کو پرائم منسٹر ہاؤس سے میسج آتا ہے کہ کیا اس جہاز کو، اس فلائٹ کو پاکستان کی فضائی حدود سے باہر بھیجا جا سکتا ہے؟ جی. آپ تسلیم کرتے ہیں میسج آیا. جی اس جہاز میں بقول آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف بھی موجود ہیں. جی جی چیف آف آرمی اسٹاف کے جہاز کو پاکستان کی حدود سے باہر کہاں بھیجنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا؟ دیکھیں کہیں بھی جہاں جا سکتا ہو نا. مجھے یہ نہیں کہا گیا کہ آرمی چیف بیٹھے ہیں، لیکن میں نے مجھے پتا تھا ملک سے باہر ہیں اور ملک کے اندر حالات ایسے پیدا ہو رہے تھے. اچھا، وہ جہاز میں بیٹھے رہتے تو پھر کیا ہوتا؟ کچھ نہ ہوتا، جہاز مسقط چلے جاتا یا تو دبئی وہ چلے جاتا. مسقط اتر جاتے اور پاکستان میں بغاوت ہو جاتی. بغاوت نہیں، یہاں پر تو آرمی چیف کو تبدیل کر دیا گیا تھا. نہیں، کیا کس کو تبدیل؟ میں یہی جاننا چاہتا ہوں سر. آرمی چیف جو جہاز میں بیٹھے تھے ان کی جگہ نئے آرمی چیف لگا دیے گئے تھے. کون؟ ضیاء الدین بٹ صاحب. وداؤٹ اینی نوٹیفکیشن؟ نوٹیفکیشن ہو چکا تھا، ان کے ٹی وی پر آ چکے تھے، رینکس لگ رہے تھے ان کو. تو اس کا مطلب پھر صحیح بات ہے کہ آپ کو کر رہے تھے. نہیں، میں تو کو نہیں کر رہا تھا. کو دیکھیں کو کیا ہوتا ہے، ایک پرائم منسٹر نے آرمی چیف کو بدل دیا، یہ ریکارڈ پر ہے. ہاں، کیا نئے آرمی چیف اپوائنٹ ہو گئے، یہ بھی ریکارڈ پر ہے، ان کا ٹی وی پر بھی آ گیا. اس کے بعد فوج نے اس بات کو قبول نہیں کیا اور فوج کے دستے پرائم منسٹر ہاؤس پہنچ گئے، ٹی وی اسٹیشن پہنچ گئے. عباسی صاحب، کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا؟ نہیں، طے شدہ بات کوئی نہیں، طے شدہ بات کوئی نہیں. ورنہ مجھے پتا ہوتا، طے شدہ ہوتا تو میں جہاز کو وہیں سے نہ آنے دیتا، مالدیو سے. نہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ہاں. میں دوسرے فریق کی بات کر رہا ہوں. میں جنرل عثمانی کی بات کر رہا ہوں. نہیں، جنرل عثمانی نے کچھ نہیں کیا. میں جنرل محمود کی بات کر رہا جنرل ہوں. محمود اور جنرل عزیز تھے. اور میں جنرل عزیز کی بات کر رہا ہوں. جی 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 یہ بات دیکھیں، یہ بات طے شدہ تھی. مجھے اس کا علم تھا کہ فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر کوئی فوج میں تبدیلی ہوئی تو فوج قبول نہیں کرے گی. یہ سارا جو معاملہ ہوا، مشرف صاحب تو جہاز پہ تھے، لیکن جو ان کے چیف سی جی ایس تھے یا 10 کور کمانڈر تھے، انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا. اور وجہ کیا ہے؟ نہیں، وجہ کیا ہے، انہوں نے فیصلہ کیا تھا. آپ کے بہت تعلقات ہیں فوج کے ساتھ، اینڈ یو آر ویری کلوز ٹو دی آرمی پیپل. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. تو میری فیملی فوج میں رہی ہے، تینوں سروسز میں. میرے والد صاحب ایئر فورس کے سینئر افسر تھے، میرے چچا نیوی کے ایس ایس جی کے شہید تھے، میرے سسر ڈی جی آئی تھے. یہ سب رشتہ داریاں ہماری ہیں، لیکن میرا فوج سے کبھی کوئی تعلق غیر آئینی نہیں. لیکن آئینی طور پہ کیا آپ کے علم میں تھا کہ کوئی سازش چل رہی ہے؟ نہیں، سازش نہیں، ہو چکا تھا نا، ٹی وی پر آ چکا تھا. سر، وہ ٹی وی میں تو بعد میں آیا. جب وہ سری لنکا ہے، سری لنکا سے اڑتا ہے جہاز میں، وہ بیٹھا ہوا ہے، حکمران آپ ہیں، آپ چیف آف آرمی اسٹاف کو چینج کر رہے ہیں، مجھے بتا رہے ہیں کہ بٹ نام کا آدمی میں آپ تو نے نہیں لگا چینج دیا. کر رہا تھا نا. میں نے تو چینج نہیں کیا تھا. نہیں، یہ بات اس سے پہلے بازار میں کیا کہتے ہیں، زبان زد عام، کیا کہتے ہیں، میں زبان زد عام سے زد عام تھی کہ اگر کوئی تبدیلی میاں صاحب نے کی فوج میں تو فوج قبول نہیں کرے گی. کیوں؟ وائی؟ بھائی بس یہ فوج ہی بتائے گی نا کیوں نہیں قبول کرے گی. آپ کے علم میں کبھی بھی نہیں آیا کیا بات کہ یہ وائی کا جواب کیا تھا؟ نہیں، وائی کا کوئی جواب نہیں ہے، بس یہ فیصلہ تھا فوج کا. اور اس وقت یہ سارا طے ہو گیا تھا، اخبار میں آیا تھا. میاں صاحب، مشرف صاحب بڑے ملے ہیں بڑے میاں صاحب کو، دونوں پوسٹیں ان کو دے. اس وقت زیادہ خدشہ یہ تھا کہ مشرف صاحب کو چیئرمین جوائنٹ چیف بنا دیا جائے گا. اور ٹھیک ہے عباس صاحب، اگر آپ مجھے حقیقت نہیں بتانا چاہتے جو آپ کے علم میں ہے تو میں آپ کو مجبور نہیں کرتا. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی سابقہ پارٹی کو عمران خان کے خلاف عدم اعتماد اور 2 بنیادی قوانین اسمبلی سے منظور کروانے کے بعد انتخابات کا اعلان کر دینا چاہیے تھا؟ جی بالکل. لیکن میرا ایک اصول ہے زندگی میں کہ مشورہ دینا وقت پہ، اور جب جماعت فیصلہ کر دے، اچھا کرے یا برا کرے، وہ میرا فیصلہ بن جاتا ہے. مشاورت وقت پہ ہوتی ہے، مشاورت عمل کے بعد نہیں ہوتی. تو میری جماعت نے فیصلہ کر دیا کہ ہم نے حکومت چلانی ہے.
میں یہی کر سکتا، میں اس حکومت کا حصہ نہیں بنا. کیوں نہیں بنے؟ نہیں، میں سمجھتا تھا کہ حکومت چل نہیں سکتی. تو ان 16 مہینوں میں حکومت کیا چلائی انہوں نے؟ نہیں چلی نا، آج بھی نہیں چل رہی، ادھر بھی نہیں چل رہی تھی. جب عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا، انہوں نے ایک حماقت کرنے کی کوشش کی کہ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ماننے سے انکاری ہونے لگے. وہ آرٹیکل 6 کو انوائٹ کر رہے تھے. آپ کی حکومت میں اتنی طاقت تھی نہیں کہ ان کے اوپر آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلائے. آپ یہ کہہ رہے تھے آپ 2 قوانین منظور کروانا چاہتے ہیں. میرا یہ سوال ہے ان 2 قوانین کے بعد اگر آپ الیکشن میں چلے جاتے تو کیا صورتحال ہوتی؟ نہیں، صورتحال آج سے بہتر ہوتی. عمران خان صاحب کی سیاست ختم ہو چکی تھی. آپ یقین کریں اس وقت جو حالات 9 اپریل 2022 کو تھے، اگر الیکشن ہوتے تو 50 سیٹیں بھی پی ٹی آئی نہ لے پاتی. آپ ایک دھیمے مزاج اور صلح کرنے والے شخص لگتے ہیں، کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں، میں اصولوں میں صلح نہیں کرتا بدقسمتی سے. مزاج میرا دھیما ہے، لیکن آزمائے مت. 5 ایسے واقعات آپ بتانا پسند کریں گے کہ دھیمے مزاج کی وجہ سے آپ کمپرومائز کر گئے؟ میں ایک بھی آپ کو نہیں بتا سکتا. میں زندگی میں کبھی اصولوں میں کمپرومائز نہیں کیا. محبت میں بالکل کمپرومائز کرنے کو تیار ہوں، ہر چیز برداشت کرنے کو تیار ہوں، لیکن دباؤ یا اصولوں پر نہیں. نواز شریف نے جب ان کے خلاف مقدمہ ہو گیا، کون سا مقدمہ؟ ہٹا دیا گیا جب ان کو کہا گیا کہ نو مور دا پرائم منسٹر پاکستان. 2017 کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں. آپ کیوں کر اور کیسے اور کن گراؤنڈز کی بنا پر ان کی چوائس بنے؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. آپ سے پوچھ رہا ہوں. مجھے کوئی پتہ نہیں ہے سر، یہ کیا بات مجھ سے نہ انہوں نے کبھی مشورہ کیا نہ پوچھا. آپ کہاں تھے؟ ویئر یو ور ایٹ دیٹ ٹائم؟ میں کب؟ جب یہ آپ کو آفر آئی. میرے پاس کوئی آفر نہیں آئی. ہاں، تو پھر کیسے بن گئے؟ ہم نے ایک میٹنگ بلائی وہاں پر، انہوں نے کہا اپنے دفتر میں. اچھا. وہاں پر مسلم لیگ کی ساری قیادت موجود تھی. اچھا. آپ ان سے کسی سے پوچھ سکتے ہیں. کیا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں، آپ ان سے پوچھ لیں نا. میری بات تو شاید غلط ہو. کیوں؟ مطلب ہو سکتا ہے نا میں غلط بات تو کرتے نہیں. آپ نے ابھی تک تو مجھے یہ تاثر دیا آپ کبھی غلط بات نہیں کرتے. میں سیدھی بات ہے، یہ وہاں پر بات ہوئی، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. تھوڑی بہت میں بتا دیتا ہوں. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ لوگ تاریخی بات کو چھپا کے قبروں میں کیوں لے جانا والی بات چاہتے ہیں؟ نہیں ہے. مجھ سے ہو سکتا ہے میری سوچ بدل گئی ہو نا، آدمی بھول جاتا ہے وقت کے ساتھ. آپ اس معاملے کے بارے میں کسی بھی مسلم لیگ کی رہنما سے پوچھیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں. آپ بتائیے. کہ انہوں نے کہا کہ یہ میرا فیصلہ ہے تو دعا کریں. تو میں نے کہا جی دعا آپ کس بات کی کر رہے ہیں؟ آپ نے مشورہ کیا نہیں. میں تو امیدوار ہی نہیں ہوں. میں نے نہ کر دی. پھر میاں صاحب کمرے سے اٹھ کے چلے گئے. باقی جو کچھ ہوا کسی اور سے پوچھ لیں. آپ سے پوچھ رہا ہوں. مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں اس میں نہیں جاؤں گا نا. آپ کیوں نہیں جائیں گے؟ 28 گواہ موجود ہیں، کسی سے پوچھ لیں. نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں، میں نے چلو 28 گواہ میں 6 گواہوں کے نام بتا دیں، میں ان سے جا کے پوچھوں. جی چلیں آپ جس مسلم لیگ کے کسی. اب آپ مجھے 6 آدمیوں کے نام بتانا پڑیں گے آپ کو. شریف، مریم نواز صاحبہ، حمزہ شہباز، سلیمان شہباز، کیپٹن صفدر، خواجہ آصف، ایاز صادق صاحب، سب وہاں موجود تھے. چودھری نثار صاحب وہ اٹھ کے چلے گئے. میاں نواز شریف یہ سب کمرہ چھوڑ کے چلے گئے ناراضگی میں. لال سرخ ہو گیا ہوگا چہرہ. جی بس ان کو پسند نہیں آئی یہ بات. میں نے کہا جی آپ نے مجھ سے مشورہ نہیں کیا. میں اس بات کو قبول نہیں کرتا جو آپ یہ کہہ رہے ہیں. بہرحال وہ ایک لمبی بات. نہیں لمبی بات. یہ ان کی مہربانی ہے. 186 MNA تھے، 186 میں سے انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا. اور آج یہ بہت بڑی بات. اور آج آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں. میں ان کے ساتھ ہوں ذاتی طور پہ، ان کی سیاست کے ساتھ نہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں، وہ لال سرخ ہو جاتے ہیں، پھر آپ مان کیسے گئے؟ کسی نے تو حلف اٹھانا تھا. آپ ان سے پوچھیں نا جو لوگ وہاں موجود تھے، مجھ سے نہ پوچھیں. میں نے آپ کو نام بتا دی. اور بھی نام 28 لوگ تھے. سر ایسی کون سی بات ہے جو چھپانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں مجھے وہ پسند نہیں ہے کہ میں بیان کروں نا. آپ کسی سے پوچھ لیں، کسی کو پروگرام میں بلا کے پوچھ لیں. باقی نام بھی جتنی مسلم لیگ نون کی قیادت ہے، اسحاق ڈار صاحب، یہ سب حضرات وہاں موجود تھے. آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف اچھی یا بری بات کرے قبول ہے، یہ آپ کہتے ہیں. جی ان کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو وزارت عظمیٰ کا عہدہ دیا. میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ بری بات
کیا تھی؟ جو بات بھی وہ کرے، لوگ جو بات کریں نا، وہ کہے کہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، یہ وفادار نہیں ہے، اسے ساتھ نہیں دیا، یہ دھوکہ دے گیا. ہوتی ہے نا باتیں. میں نے جماعت چھوڑ دی ہے نا. شکوہ ہو سکتا ہے نا مجھ سے، گلا شکوہ ہو سکتا ہے ان کا. اس کا مطلب وہ گلا شکوہ کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے نا. لوگ بات کبھی کبھی کوئی آدمی بات کر دیتا ہے، پھر آپ جیسے مہربان ٹی وی پہ پوچھتے ہیں کہ فلانے نے یہ بات کر دی. تو میں نے یہ کہا کہ میرے بارے میں مسلم لیگ نون میں کسی اور شخص کو حق نہیں ہے مجھ پہ تنقید کرنے کا، کیونکہ مجھ پہ تنقید صرف ایک آدمی وہاں کر سکتا ہے، اس کا نام جو اس پارٹی کے صدر ہیں محمد نواز شریف صاحب. اگر وہ تنقید نہیں کر رہے تو دوسروں کو حق حاصل نہیں ہے. تو میاں صاحب میرے بارے میں جو بات کریں گے مجھے وہ قبول ہے، اچھی ہو یا بری ہو. واپس جائیں گے آپ؟ جی واپس جائیں گے؟ نہیں، جماعت میں نہیں. میں نے جماعت کوئی مخالفت یا ناراضگی یا خفگی میں نہیں چھوڑی، میں نے ایک اصول پہ چھوڑی ہے. اصول کیا تھا؟ اصول تھا ووٹ کو عزت دو، اصول تھا آئین کی بالادستی. اس کے لیے ہم کام کرتے رہے، ہم نے مار کھائی ہے. جب مسلم لیگ نون نے وہ راستہ چھوڑ دیا تو میں نہیں چڑھ سکتا تھا. اتنی بات ہے. میں نے کوئی نہ کسی کے خلاف کوئی بات کی ہے کبھی، نہ کسی کے حق میں کر سکتا ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اور یہ مسلم لیگ نون نے غلطی کی ہے، میں آج بھی یہ کہتا ہوں. اس کا اثر آپ نے پولنگ اسٹیشن پہ دیکھ لیا. میاں صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں. ان کی سیاست کا عروج گجرانوالہ کا جلسہ تھا. 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے کے بعد آج ان کی جماعت اقتدار میں ہے لیکن عوام کے اندر نہیں. عباسی صاحب میں جا رہا ہوں ایک بریک پر. خواتین حضرات جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہے گا. واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک خواتین حضرات. گفتگو ہو رہی ہے شاہد خاقان عباسی سے. آئیے اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. کہ درست ہے کہ بطور وزیر اعظم آپ کی سابق سیاسی جماعت آپ سے چاہتی تھی کہ آپ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف ریفرنس کے لیے صدر پاکستان کو تجویز بھیجیں. تجویز گئی. کبھی انہوں نے یہ نہیں میری جماعت، مجھ پہ جماعت کوئی یہ خفگی کا اظہار کر دے کہ میں نے 10 مہینے پورے میں وزیر اعظم رہا ہوں، نہ ایک دن زیادہ نہ ایک دن کم. میں نے کوئی جماعت کے خلاف کوئی کام کیا ہو، جماعت کے اصولوں کے خلاف کوئی کام کیا. یہ سوال ہی نہیں سر. یہ سوال آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جماعت چاہتی تھی کہ یہ ہو. ہاں، اگر یہ جماعت چاہتی تو پھر یہ ہوتا. جماعت اگر چاہتی کہ ثاقب نثار کے خلاف ریفرنس بھیجا جائے صدر پاکستان کو تو آپ بھیجتے. بالکل بھیجتا. آپ نے وزیر اعظم جو ہوتا ہے جماعت کا تابع ہوتا ہے. وزیر اعظم کوئی بادشاہ نہیں ہوتا. میں اپنی جماعت کا تابع تھا. جو وزیر اعظم ہوتا ہے جماعت کا تابع. آج شہباز صاحب جماعت کے تابع ہیں. آپ نے موجودہ پارلیمنٹ کے بارے میں کہا کہ اس پارلیمان کی کوئی حقیقت نہیں. آپ ساری جماعتیں اکٹھی کر لیں، 3 آدمیوں کی کابینہ بھی نہیں بنائی جا سکتی. نہیں بنے گی. جو آج کے حالات ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ 3 آدمی کی کابینہ بھی نہیں بنا سکتے. سر، آپ آئینی طور پہ منتخب پارلیمنٹ کے بارے میں ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ میری رائے ہے. میں سب کو جانتا ہوں جو حضرات وہاں بیٹھے ہیں. آپ ملک کے آج کے حالات کو بھی جانتا ہوں. تو مجھے یہ نظر نہیں آتا. یہ جمہوریت کی تذلیل نہیں کر رہے آپ؟ یہ کہہ جی یہ بات کہہ کے آپ جمہوریت کی تذلیل نہیں کر رہے؟ جمہوری تذلیل تو وہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی کرسی نہ ہو آپ اس پہ بیٹھے ہوں. فارم 47 جمہوریت کی تذلیل ہوتی ہے. اسمبلی کے بارے میں کوئی بات کرنا میرا حق ہے. میں عام شہری ہوں. فارم 47 کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس رستہ نہیں ہے، ٹریبونل نہیں ہے. نہیں ہوا نا، آپ کے سامنے ہوا ہے جو کچھ ہوا. میرا سوال ہے، I'm asking you کیا کہ جو فارم جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے. الیکشن کمیشن نہیں کر سکا نا. الیکشن کمیشن نہیں کر سکا. نہیں، بٹ اگر ایسا سچویشن پیدا ہوتی ہے الیکشن کے بارے میں تو ججمنٹ کرنے کے لیے، فیصلہ دینے کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے آئینی طور پہ؟ آپ اپیل دیکھیں، اس لیول پہ جب دھاندلی ہو جائے، جب پریزائڈنگ افسروں کو ہٹا دیا جائے، فارم 45 بنا دیے جائیں، ایسی صورتحال میں جب یہ آئینی کرائسس پیدا ہو جائے، آپ کو الیکشن کے نتائج پہ اعتماد نہ ہو، تو آئین آپ کی کیا مدد کرتا ہے؟ آئین یہ آئینی ادارے ہیں جو کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن فیئر ہوں. الیکشن کنڈکٹ کرنا الیکشن کمیشن کی ٹرانسپیرنٹلی اور فیئرلی اس کی ذمہ داری ہے.
ملک کے الیکشن کا حال دیکھیں. وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. پوری نہیں ہوئی نا. جو طریقہ کار الیکشن ایکٹ میں لکھا 2017 میں اس پہ عمل نہیں ہو رہا. سر الیکشن کے ریزلٹس کے بارے میں بے انتہا ابہام ہے. ٹھیک ہے, 2018 کے الیکشن آئی ایگری ود یو, میں بیس میں نہیں جا رہا. ہم کانسٹیٹیوشنل بات کر رہے ہیں کہ اس ابہام کو ختم کرنے کے لیے آئینی رستہ استعمال کریں گے نا, اور آئین نے جو رستہ دیا ہے وہ الیکشن کمیشن کے ذریعے ہے کہ آپ جائیں, اپیل میں جائیں اور ٹریبونل میں جائیں. الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں کیا نا کوئی بھی, اس نے مان لیا فارم 47 کو. فارم 47 بنا دیے گئے. فارم 47 کے خلاف لوگ اپیلوں میں گئے, عدالت میں سپریم کورٹ میں گئے ہیں نا. دیٹ از دی اونلی وے لیفٹ. اتنا آسان نہیں ہے نا. پھر کیا اپیلیں جو ہوتی ہیں وہ قانون کے مطابق ہوتی ہیں. اگر قانون ہی آپ کے خلاف, جو ادارہ ہی آپ کے خلاف ہو, وہ فارم جاری کر دے, آپ کہاں سے ثبوت لائیں گے؟ کیا ثبوت لائیں گے؟ مجھے نہیں پتا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. تو یہ خامی تھی تو آپ اتنا عرصہ اسمبلی کے رکن رہے, کبھی آپ نے کھڑے ہو کے کہا کہ جناب اس میں یہ چیزیں تبدیل کریں بیکاز فارم 47 جیسا اگر صورتحال آئی تو ہم حل نہیں کر پائیں گے؟ جب الیکشن ایکٹ بن رہا تھا میں زبردستی اس کمیٹی کا ممبر بنا, لیکن مجھے ہٹا دیا گیا وہاں سے. آپ کے پارٹی لیڈر 2017 میں نے کہا کہ اس نظام کو درست کریں, اس میں خامیاں ہیں. انہوں نے بدقسمتی سے وہ خامیاں اندر ہی چھوڑ دیں. درست کرنے کا وقت تھا. دو خامیاں آج دیکھیں, دو میجر خامیاں کیا ہیں؟ دو میجر خامیاں یہی ہیں کہ آپ کبھی بات کرتے ہیں الیکٹرانک سسٹم کی, کبھی کس سسٹم کی. خامیاں یہ ہیں پارلیمنٹ نے کرنا, پارلیمنٹ نہیں کرنا. عباسی صاحب فیصلہ تو پارلیمنٹ نے کرنا ہے نا کہ الیکٹرانک ووٹنگ پہ آپ نے جانا ہے یا اس ووٹنگ پہ آپ نے جانا ہے. اب نہیں جا سکتے نا, وہ عمران خان صاحب کوشش کر رہے تھے, وہ تو مکمل دھاندلی کا, وہاں تو پروف ہی نہیں ہوگا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا نظام ڈیولپ پروف ہی نہیں ہوگا. جی نہیں ہوگا. الیکٹرانک تو آپ مینیپولیٹ کر لے سکتے ہیں نا. ہندوستان میں تو ہو رہا ہے الیکشن, اتنا بڑا الیکشن. جی ہندوستان میں حکومت آئین کے مطابق ہے نا, وہاں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ الیکشن میں انٹرفیئر کر سکے. تو یہ تو الیکٹرانک تھا طریقہ. الیکٹرانک تو اور آسانی ہو جائے گی نا, جب آپ نے دھاندلی کا فیصلہ کیا ہو, آپ کا ملک آئین کے مطابق نہ چلتا ہو. آپ عمران خان پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ دھاندلی کرا سکتا ہے. عمران خان تو الیکشن نہیں, وہ تو حکومت میں نہیں تھا نا الیکشن, وہ تو بینیفیشری تھا. وہ ایسا میں الزام یہ لگا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اسی راستے سے آئے تھے جس راستے سے شہباز شریف صاحب آئے ہیں. شاہد خاقان نواز صاحب, اب آپ نے ایک جماعت بنائی ہے. میں نے نہیں بنائی, ایک آدمی جماعت نہیں بنا سکتا. چلے آپ دوستوں نے ایک جماعت بنائی ہے, جماعت بنی ہے, ایک جماعت بنی ہے, عوام پاکستان اس کا نام ہے. کیا بہتر نہیں تھا آپ ایک تھنک ٹینک بنا لیتے؟ کیونکہ جو سیاسی جماعت آپ دوستوں نے بنائی ہے, ہم اس کا انجام دیکھتے ہیں کہ تحریک استقلال جیسا نہ ہو, وہ غلام مصطفیٰ جتوئی کی نیشنل پیپلز پارٹی جیسا نہ ہو. دیکھیں, میں وہ غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب تھے, میں اس لیے جماعت نہیں بنائی کہ ہم تھنک ٹینک ہو. جماعت جو ہے, تھنک ٹینک اور چیز ہو, جماعت اور. میں الیکشن لڑنے والا آدمی ہوں, میں سیاست سمجھتا ہوں. تو ہم نے جماعت بنائی ہے ملک میں لوگوں کو ایک چوائس دینے کے لیے. آج جو جماعتیں ہیں یہ تینوں ناکام ہو چکی. چوائس تو دی عمران خان نے بھی. جی ناکام ہو گئے نا. عمران خان نے چوائس دی اگینسٹ 2 پولیٹیکل پارٹیز. ملی, ان کو موقع مل گیا نا. تو کیا نتیجہ؟ 3 دفعہ ان کو کے پی میں حکومت ملی ہے, وفاق میں 4 سال حکومت ملی ہے, پنجاب حکومت ملی ہے. فائدہ مکمل ناکامی کی داستان ہے. وائی بھائی نہیں ہے نا, نہیں چلی حکومت. بھائی سوچ ہی نہیں تھی, لوگ نہیں تھے. لوگ تو تھے, باہر سے آئے, جہازوں میں بیٹھ کے پڑھ لکھے لوگ. کہاں تھے وہ؟ کیا کدھر گئے؟ آپ عمران خان صاحب کے جو آدمی پنجاب کو بزدار دے اور کے پی کو وہ محمود خان صاحب دے, اس کی کیا سوچ ہے؟ سیاسی سوچ. آپ بزدار صاحب کو, سیاسی سوچ ہے. آپ بزدار صاحب کو یونین کونسل دیں گے, لاہور کی ایک یونین کونسل دیں گے چلانے کے لیے؟ کہہ دیں ہاں میں دوں گا, پھر میں آپ سے اگلا سوال بھی کروں گا. نہیں دیکھیے, آپ کر کیا رہے؟ یہ 13 کروڑ کا صوبہ ہے, وہ 4 کروڑ کا صوبہ ہے. آپ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ یار؟ الیکٹڈ لوگ ہیں, عوام نے منتخب کر کے بھیجا, پارٹی کا فیصلہ ہے. ہر الیکٹڈ آدمی ہر عہدے پہ نہیں ہوتا, پارٹی کا فیصلہ ہے. پارٹی کا فیصلہ غلط ثابت ہوا نا. پارٹی کون سی ہے وہاں پر؟ عمران خان ایک شخص کی پارٹی ہے. اب ایسا میں جا رہا ہوں بریک پر, خواجہ میں جا رہا ہوں بریک پر, جائے گا نہیں گفتگو کا سلسلہ. واپسی پہ جب آپ آئیں گے تو آپ اس کو جاری رکھیں گے.
فاضل حضرات، ویلکم بیک. شاہد خاقان عباسی کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آئیے اس سلسلے کو ہم جاری رکھتے ہیں. جی عباسی صاحب، آپ اپنی پارٹی عوام پاکستان کے 3 سلوگن بتا سکتے ہیں؟ ایک ہی سلوگن، ہم بدلیں گے نظام. آج نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ تو دارالقاضی بھی کہتے تھے نظام کو سر وہ بدلیں. کہتے ہوں گے، انہوں نے کیا تو نہیں نا. آپ کی ٹیم میں کون کون ہے؟ چلے 5 بڑے نام بتا دیں. ہم عوامی سطح سے ٹیم پارٹی بنا رہے ہیں. ہم الیکٹیبل سے نہیں لائے. آپ کو الیکٹیبل چاہیے؟ میں کل آپ کو میں نے لفظ سر الیکٹیبل نہیں استعمال کیا، پلیز. میرے مجھ سے پلیز، میں نے کہا آپ مجھے 5 نام بتا دیں. میں نے لفظ الیکٹیبل استعمال نہیں کیا. میں آپ کو 5 نام جو ہمارے پاس آج لوگ ہیں نا، ان سب جماعتوں میں جو لوگ ہیں ان سے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں ملک چلانے کی. مولانا فضل الرحمان سے بھی زیادہ صلاحیت والا آدمی آپ کے پاس کوئی ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپنی ایک صلاحیت ہے، ہماری اپنی صلاحیت ہے. ہمارے پاس تجربہ ہے ملک چلانے کا. فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں، میں پرائم منسٹر انہوں نے بھی ایم ایم اے بنائی اور انہوں نے بھی صوبہ چلایا. جی ٹھیک ہے، اس کی کیا حالات ہے یہ بھی آپ پتہ کر لیں. ان کو بھی حق دیکھیے، ہر ایک کو حق حاصل ہے. میں اپنی کوشش کروں گا، اپنی سوچ ہوگی، اپنی صلاحیت ہوگی. ایک انٹرویو میں آپ نے کہا کہ 3 بڑی جماعتوں کی ناکامی کے بعد آپ نے عوام پاکستان پارٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے. کیا آپ 2 سال کے عرصے میں کوئی بنیادی تبدیلیاں لا سکتے ہیں؟ ہمیں تو 3 مہینے نہیں ہوئے نا. نہیں، میرا سوال ہے فیوچر کے لیے. بنیادی تبدیلی یہی ہے کہ ہم آج کھڑے ہیں. ہم اقتدار چھوڑ کے یہاں پر آئے ہیں. ہم اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں چھوڑ کے یہاں پر آئے ہیں. کچھ بہتری کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ نے کہا کہ موجودہ الیکشن کا رزلٹ کا علم آپ کو پہلے سے تھا. ہر سیاستدان ایسی بات کر دیتا ہے. کیا اس کی وجہ آپ کی وہ ملاقاتیں ہوتی ہیں ان لوگوں سے جو ملک کو حقیقی معنوں میں چلاتے ہیں؟ میں ان لوگوں سے جو ملک کو حقیقی معنوں میں چلاتے ہیں زندگی بھر نہیں ملا، نہ کبھی ملنے. پھر آپ کو یہ کیسے اندازہ ہو گیا کہ موجودہ الیکشن کا رزلٹ؟ کیونکہ میں اندھا نہیں ہوں، نہ بہرا نہیں ہوں. میں الیکشن میں حصہ نہیں لے رہا تھا. مجھے پتا تھا الیکشن میں کیا ہوگا. مجھے رزلٹ کا اندازہ نہیں تھا. جو کچھ ہوا ہے میری توقع سے بہت بڑھ کر ہوا ہے. جو 8 فروری کو ہوا ہے اس ملک میں وہ ایک ناقابل یقین بات ہے. کس بات کا آپ کو یقین نہیں تھا؟ چلیں وہ تو شیئر کر لیں. مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ یہاں فیئر الیکشن ہوگی. یہ مجھے بڑا واضح تھا. کیا پاکستان میں موجود جمہوریت وفاق میں شامل اکائیوں کو وہ حقوق نہیں دے سکی جس کے نتیجے میں اب وہاں آئین میں دیے گئے طریقہ کار سے بالا تر ہو کے حقوق حاصل کرنے کی سوچ جنم لے رہی ہے؟ اور کیا کمزور وفاق ملک کی تباہی کا باعث نہیں بن جائے گا؟ آئین سے انحراف ملک کے معاملات خراب کرتا ہے. اس کا جمہوریت سے براہ راست تعلق نہیں. جمہوریت قدریں ہوتی، جمہوری قدریں ہوتی. آپ نئے آئین کو بنانے کے حامی ہیں؟ اس آئین میں کوئی خرابی ہے تو بتا دیں. آپ تو ساری نہیں، میں نہیں، کوئی خرابی نہیں ہے. اب درست کر لیں نا خرابیاں ہیں. نیا آئین بنانا آسان کام ہے. ہم سے ایک بنیادی قانون نہیں بنتا. ہماری حالت یہ ہے. یہ جو بنا گئے آئین ان کا شکریہ ادا کریں. ملک میں ہر روز آئین نہیں بنتے. ہم نے بنائے تھے 50 سے 60 تک 3 آئین بنے تھے. کیا آپ پاکستان میں ویسے اختیارات والی مقامی حکومتیں چاہتے ہیں جیسے ہندوستان میں موجود ہیں؟ پتہ نہیں ہندوستان کا مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کی آج مخصوص حالات ہیں اور اس کی ایک مخصوص ضرورت ہے. آئین میں جو وعدہ آپ نے مقامی حکومتوں کو دیا ہے اختیارات کے حوالے سے، کیا آپ اس کی کھل کے حمایت کرتے ہیں؟ جی بالکل. میں اس کو آپ کو نظام بھی بتا سکتا ہوں. آپ ضلع کی سطح پہ حکومتیں بنائیں. ضلع کی سطح پہ یہ جو ہماری پروونشل گورنمنٹس نہیں چل رہی، یہ نظام نہیں چل رہا. کیا آپ جب وزیر اعظم تھے کوئی ایسا فیصلہ کیا جو آپ کے ذہن پر بوجھ بنا؟ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا. میں اپنے ہر عمل کا دفاع کرنے کو تیار ہوں. مجھے جو مرضی الزام لگائیں. غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگ لوں گا، نہیں ہوئی تو آپ معافی مانگ لیں. کوئی غلطی نہیں ہوئی؟ نہیں، انسان کو غلطی ہوئی ہوگی. وہ آپ کی رائے ہے. میں نے تو اپنی نیک نیتی سے اپنی سوچ کے مطابق فیصلے کیے. ووٹر نے آپ کے خلاف، آپ جیسے انسان کے خلاف جو بظاہر ایک بہت دھیما، اسٹریٹ فارورڈ، اصول پرست آدمی ہے، کو انتخاب میں بری طرح شکست کیوں دی؟ یہ آپ رزلٹ میں دیکھ لیں.
میں نے کبھی اس شکست کے بارے میں بات نہیں کی. میں 2002 میں بھی ہارا تھا, 2018 میں بھی ہارا تھا. دونوں دفعہ میں پولنگ اسٹیشن پہ نہیں ہارا. یہ اللہ کا کرم ہے. نہ میں نے کبھی شکایت کی. آپ شکایت بھی کرتے ہیں؟ نہیں, میں شکایت نہیں کر رہا. آپ نے پوچھا تو میں جواب دے دیا. میں جاتا کورٹ میں جاتا, کہیں اور جاتا. مجھے پتا کیا ہوا ہے, مجھے پتا کیا مجھے کہا گیا تھا. آپ کو پہلے کہہ دیا گیا تھا؟ جی مجھے کہہ دیا گیا تھا آپ نہیں جیتیں گے. 2002 میں مجھے بالکل اوپنلی کہہ دیا آپ نہیں جیتیں گے. میں ٹھیک ہے یار, میں کہا میں 6 الیکشن جیتا, ایک ہار جاؤں گا, کوئی بات نہیں. کس نے؟ جس نے بھی کہا ہو. جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں اور پاکستان کی جمہوریت کے خلاف ہیں, کیا ان لوگوں کو سسٹم کبھی سزا دے پائے گا؟ سر یہ باتیں کوئی ریکارڈ میں تو نہیں ہوتی, خط تو نہیں آتا نا کہ تم نہیں جیتو گے. پیغام آپ کو دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ کام کر لیں, ہم سے وعدہ کر لیں, ہمارے ساتھ چلیں, کاف لیگ کا حصہ بن جائیں, فلانی لیگ کا حصہ بن جائیں, وعدے کر دیں. آپ ایسے لوگوں سے ملتے کیوں ہیں؟ میں ایسے لوگوں سے نہیں ملتا, آپ کے دوستوں کے ذریعے پیغام آتا ہے. میں زندگی میں کسی سے نہیں ملا ہوں. یہ جو پارٹی اب آپ نے بنائی ہے, جی کہ کسی کے مشورے سے تو نہیں بنائی آپ نے؟ نہیں جی, پکی بات. مشورہ آپ سے بھی نہیں کیا, نہ کسی اور سے کیا. پکی بات. پکی بات ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ اتنے عرصے سے سیاست پہ کیا کر رہے ہیں. اللہ کے کرم سے میرا ضمیر مطمئن ہے. میری کنٹریبیوشن ہے ملک کے لیے, اور یہ سیاست صرف میں کنٹریبیوشن کے لیے کرتا ہوں کہ میں جو تجربہ, جو صلاحیت مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے, ملک کے لیے استعمال کر سکوں. شاہد خاقان عباسی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائے.